جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں, اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے. اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں. جامعہ زندہ باد. سب سے پہلا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ اصلی پیر کون ہوتا ہے, نقلی پیر کون ہوتا. عاشق رسول کے حوالے سے آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں, بہت اچھا سن رہے ہیں, دل آپ نے خوش کر دیا. میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں مجمع ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے محسوس ہو رہا ہے, آپ کی پیشانی چمک رہی ہے. دل سے دعا دیتا ہوں, محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا, پہلا پیغام دے رہا ہوں. اصلی پیر کون ہوتا ہے, نقلی پیر کون ہوتا ہے. جس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ اصلی پیر ہوگا. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اصلی پیر ہوگا. ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اصلی پیر ہوگا. ہواؤں میں اڑ رہا ہے, پانی میں چل رہا ہے, قرآن کے خلاف عمل ہے, حدیث کے خلاف عمل ہے. جادوگر تو ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. ماننے کا کیا مطلب ہے, نقش قدم پر چلیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ماننے کا کیا مطلب ہوا, ان کے نقش قدم پر چلیے, ان کو مانیے. ان سے مانگنا نہیں ہے, مانگنا تو اللہ سے ہے, کسی پیر سے مانگنا نہیں ہے. پیر صاحب آئے بستی میں, ڈگلی میں جلسہ ہو رہا تھا, گال پچک گئے, بہت کمزور تھے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بہت کمزور ہو گئے. کہا تم سب کی طرف سے نماز پڑھتا ہوں اس لیے کمزور ہو گیا, تم سب کی طرف سے روزہ رکھتا ہوں اس لیے کمزور ہو گیا, تم سب کی طرف سے پلسرات پر چلتا ہوں اس لیے کمزور ہو گیا. کہا کہ اچھا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. مکھیا جی عبدالصمد صاحب موجود تھے. کہا کہ ٹھیک ہے پیر صاحب, آپ جب اتنا کام ہماری طرف سے کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں, آپ کو ایک کھیت دے دیتے ہیں ہدیہ میں. تو پیر صاحب کو لالچ ہو گیا, جلدی سے قبضہ کرا دیجئے. کون سا کھیت ہے, کدھر ہے, پچھم ہے, پورب ہے. تو جو کھیت کی جو ڈول ہوتی ہے جس کو آل بولتے ہیں, اس پر پیر صاحب چل رہے تھے. پیر صاحب کا پیٹ تھا انڈیا گیٹ تھا, بھاری بھرکم آدمی تھے. وہ کہاں ایک بالشت کی آل پر چلیں گے, دھڑام سے ادھر گرتے تھے, دھڑام سے ادھر گرتے تھے. تو مکھیا جی نے پیٹھ پر ایک لات مارا, کمینہ کہیں کا, پلسرات پر چلتا ہے اور یہاں ایک بالشت کی ڈول پر چلا نہیں جاتا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. دھیان سے سنیے گا, دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے. 10 سال رہا خانقاہ میں. پیر صاحب سے کہتا کہ آپ کی کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی. تو پیر صاحب نے کہا کہ 10 سال میں تم نے سنت کے خلاف مجھ کو کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا سب سے بڑی کرامت یہی ہے, سب سے بڑا ولی وہی ہے کہ سنت کے خلاف 10 سال ہو گئے کوئی کام نہیں کیا. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں, آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. بھیس بدل کر کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, پیر بنا ہوا ہے. اورنگزیب بادشاہ گزرے, پیسہ دینا چاہا, دعا کرائی, پیسہ قبول نہیں کیا. بعد میں آ کر کے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں پیر نہیں تھا, پیر کی بھیس میں تھا, انعام دو. کہا کہ اس وقت تم کو زیادہ پیسہ دے رہے تھے, اب تمہیں کم پیسہ مل رہا ہے, تم بھی عجیب بے وقوف آدمی ہو. کہا میں اس وقت پیر کی نقل اتار رہا تھا, اگر پیسہ پکڑتا تو نقل ناقص ہوتی, نقل مکمل نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہاتھ پیر کے ہاتھ میں دینا ہے لیکن مانگنا خدا سے ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. نماز چھوڑیں گے مگر غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. قبروں پہ مریدوں کو نچاتے رہیے, قبروں پہ مریدوں کو جھکاتے رہیے, ڈھولک پہ صفیحوں کو نچاتے رہیے. اللہ اگر روٹھ رہا ہے
اٹھے اس سے کیا غرض عرس مناتے رہیے محبت کی نہیں جاتی محبت خود ہی ہوتی ہے محبت کی نہیں جاتی خود ہی آپ ہوتی ہے یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا محبت کے لیے دنیا محبت کے لیے دنیا میں دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا آپ لوگوں اگر سمجھ میں کم آیا ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے خیر ماشاءاللہ میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں بہت سارے لوگ ڈس بریک مار کر کے تیار ہیں وہ سسرال میں نہیں ہیں بلکہ جلسہ میں